نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فاتبعونی میں 3 چیزیں ہیں۔ جب کوئی ان 3 چیزوں کا عالم ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عارف کر دیتا ہے، اسے عارضی زندگی کا احاطہ ابدی زندگی کے بدلے میں دیا جاتا ہے، اور محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں اسے اللہ کے بندوں کے ساتھ کا احاطہ دے دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو عالم نہیں ہوتا وہ عارف ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ پہلے کوئی بچہ ہے، اس کے بعد کوئی متعلم ہے، اس کے بعد کوئی عالم معلم ہے۔ اگر وہ فطرتی اسٹیپ جو ہے، قدم جو ہے وہ نہیں اٹھاتا تو بلوغت میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس میں پہلا نقصان ایسا ہے جو نقصان در نقصان میں بدلتا چلا جاتا ہے، اسے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، فائدے میں فائدہ ہے۔ فرمایا فاتبعونی، اتباع میں 3 چیزیں ہیں۔ اتباع میں تعلیم ہے، تعلیم میں علم ہے، اور علم میں یحببکم اللہ، اللہ کی محبت ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہنے لگے فلاں بزرگ نے فرمایا ہے کہ علم کو قید کر لیا کرو۔ علم قید تو نہیں ہوتا، علم تو اس قابل ہے کہ جس کو چاہے آزاد کر دیں اور جس کو چاہے گرفتار کر لیں، قید کر لیں۔ علم کو تو کوئی قید کرنے کے قابل نہیں۔ لیکن یہ سمجھانے کے لیے وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ علم کو لکھ لیا کرو۔ علم تو لکھا کبھی نہیں جاتا، علم تو سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی علم کو سمجھتا ہے تو علم وہ الہی نور ہے، اس کی سمجھ کو بڑا کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی غذا کھاتا ہے، غذا اس سے صحت مند ہوتی ہے تو بڑا کر دیتی ہے، طاقت والا بنا دیتی ہے۔ جیسے کسی کو علم عطا ہوتا چلا جاتا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت دیتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو علم حاصل نہیں ہوتا، وہ عالم نہیں ہوتا، عارف ہونے کے قابل نہیں ہوتا، کہ علم ہی تو وہ دولت ہے جو اللہ کے بندوں کی معرفت عطا کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا فاتبعونی، فاتبعونی میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تعلیم ہے، تعلیم میں علم ہے، اور علم سے محبت ہے۔ یہ حاصل اسے ہوتی ہیں جو علم کو اپنے عمل میں قید کرتا ہے، اور علم کو فاتبعونی تعلیم سے حاصل کرتا ہے، بے تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ یہ 3 ہی چیزیں ہیں جس پر بس ہے، اور یہ 3 ہی چیزیں ہیں جس میں بے بسی ہے۔ جب یہ بے بسی میں ہے تو یہ حکمی علم ہے کہ اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، بے بسی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ حقیقی بے بسی میں ہے تو یہ علم حقیقی ہے۔ یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے سے حاصل ہوتا ہے، کہ یہ علم جو ہے اس لیے اللہ کے بندے سے حاصل ہوتا ہے کہ یہ علم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی ہے، یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ ہے، یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات ہے، یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے محبت کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ اسے ہم کلام ہوتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم ہو رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اپنے فعل کے مشاہدے میں ملاقات کرتا ہے، اپنے فعل کا مشاہدہ کراتا ہے، تو اسے اللہ کے کرنے کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ادھر وہ مشاہدہ کرتا ہے اور ادھر اللہ کے بندوں میں بیٹھ کر اپنے محبوب کا مشاہدہ بتاتا ہے۔ یہ اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کے بندے نے اللہ کا مشاہدہ بتایا ہوتا ہے، وہ اللہ کا مشاہدہ کر کے اللہ کا علم حاصل کرتا ہے، اور دوسرا اللہ کے بندے کا مشاہدہ کر کے اللہ کا علم حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی ہے جیسے عورت کو اولاد مرد سے ہوتی ہے، اور عورت کو اولاد جائز جو ہے، حلال جو ہے، وہ اپنے شوہر اپنے مرد کے فعل سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ اولاد ہو جاتی ہے۔ فعل شوہر کا نہیں ہوتا، کسی اور کا ہوتا ہے۔ جب کسی کو، یہ تو میاں بیوی کی بات ہے، یہ تو عارضی زندگی کی بات اور ٹھکانہ منزل بتایا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا مشاہدہ غیر سے ہوتا ہی نہیں، کہ غیر پہلے اس کی نفی ہے، لا الہ۔ جب بھی اللہ پروردگار سے علم حقیقی عطا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے بندے سے عطا ہوتا ہے۔ پہلا علم جو عارضی زندگی کا احاطہ کرتا ہے وہ حکمی علم ہے۔ جب تک کسی کو حکمی علم نہیں حاصل ہو جاتا وہ اپنی عارضی زندگی کا احاطہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور اس کا عمل جو ہے اس میں اس کا علم نہیں ہوتا، اس نے علم کو عمل میں قید نہیں کیا ہوتا۔ سمجھانے کے لیے ہے کہ فرمایا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے عمل کو دیکھو کہ میرے عمل میں میرا علم ہے، عبادت کا علم میرے عمل میں ہوتا ہے تو یہ حکمی علم ہے، مشاہدے کا علم میرے عمل میں ہوتا ہے تو یہ مشاہداتی حقیقی علم ہے۔ حکمی علم جسے حاصل ہے وہ اپنی عارضی زندگی کا جب احاطہ کرتا ہے تو ابدی زندگی کا احاطہ ہو جاتا ہے، اسے اللہ ابدی زندگی عطا کرتا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، کہ لما یحییکم، کہ وہ تمہیں ابدی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اس وقت تک ابدی زندگی کا کوئی حامل کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک فتبیونی کے اندر وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا، تعلیم سے اسے علم نہیں ہوتا، علم سے اسے محبت محبوب یحببکم اللہ حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں۔ حکمی علم سے عارضی زندگی کا احاطہ ہے جس میں اسے ابدی زندگی عطا کی جاتی ہے، اور ابدی زندگی کے احاطے میں محبت ہے جس سے وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کا احاطہ کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جس کے عمل میں علم نہیں ہوتا اس کا عمل کسی کھاتے میں نہیں آتا، اس کا عمل کسی کھاتے میں نہیں آتا، اس کا عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہوتا ہے۔ جب کوئی علم کو اپنے عمل میں ڈالتا ہے، حکمی علم ہوتا ہے، تو پوری نماز کے اندر جو تعلیم دی گئی ہوتی ہے ویسے نماز ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سنت مؤکدہ ہوتا ہے، حکمی علم ہی علم ہوتا ہے۔ ویسے جب کوئی نماز ادا کرتا ہے، روزہ ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، حکمی علم ہوتا ہے۔ ورنہ صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، جب تک وہ جیتا ہے، جان اس کی قبض نہیں ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے تو عمل ہوتا ہے، کان سنتا ہے تو عمل ہوتا ہے، زبان بولتی ہے تو عمل ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو عمل ہوتا ہے، جان ہوتی ہے، جان ہونے کا عمل ہے۔ حکمی عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ حکمی عمل کے اندر ہمیشہ حکمی علم ہوتا ہے یا مشاہداتی علم ہوتا ہے۔ اس کے پاس کیا رہا، اسے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ
کہ وہ عمل ضرور کرتا ہے لیکن عمل میں اس نے اپنا محبوب نہیں رکھا ہوتا، محبوب کے علم کو قید نہیں کیا ہوتا، وہ تو خود قیدی ہے، وہ تو خود اسیر ہے، وہ تو خود غلام ہے اپنی خواہشوں کا، اپنے عمل کا۔ اسے کیا پتہ کہ اپنے محبوب کا غلام اور اپنے اللہ کا بندہ کیسے ہوا جاتا ہے؟ یہ تو تبھی ممکن ہے جب فتح بیونی کے اندر یہ تین چیزیں جانتا ہے، اسے تعلیم حاصل ہوتی ہے، تعلیم سے اسے علم ہوتا ہے، علم سے پھر وہ جب عمل کرتا ہے تو یہ عارضی زندگی کا احاطہ بھی ہوتا ہے اور یہ ابدی زندگی کا سامان بھی ہوتا ہے، اور ابدی زندگی میں اپنے محبوب کے گرد چکر لگاتا ہے، اور چکر طواف تو یہ لگا رہا ہوتا ہے لیکن احاطہ محبوب رب العالمین اور اللہ کے بندے نے اس کا کیا ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ دولت کسی کو حاصل نہیں ہوتی اسے کیا پتہ عالم کون ہے، اسے کیا پتہ عارف کون ہے، اسے کیا پتہ اللہ کے بندے کے ساتھ اور اللہ پروردگار کے ساتھ کون ہے۔ اسے تو اگر پتہ ہے تو ایک ہی چیز کا پتہ ہے کہ وہ نہ شکر ادا کرتا ہے اور نہ شکر کو جانتا ہے، کیونکہ شکر ادا کرنے والا ہی تو اللہ کا بندہ ہے، اور جو ناشکرا ہوتا ہے وہ تو اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی اللہ کا بندہ ہی نہیں ہو سکتا تو وہ کس کا بندہ بنے گا؟ مخلوق کا بندہ بنے گا۔ مخلوق کا تو بندہ بنا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ پہلا شکر جو ہے وہ ظاہری ہے، یہ ظاہری شکر ادا کرنے والا جب اپنے وجود کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ ماں باپ کا شکر ہوتا ہے۔ جس نے ظاہری شکر ادا نہیں کیا اس نے ماں باپ کا کیسے کر لیا؟ خود تو اپنی آنکھ کا، اپنے کان کا، اپنی زبان کا، اپنے وجود کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اپنا تو شکریہ ادا نہیں کرتا، ماں باپ کا کیسے ادا کرے؟ ظاہری شکریہ اگر وجود کا ہے جس میں شکریہ اللہ کا بنتا ہے تو اللہ کا تو تبھی بنتا ہے جب وہ شکریہ اپنا بھی ادا کرے، اور جس کے توفیر یہ وجود عطا ہوا ہے ماں باپ اس کا بھی شکریہ ادا کرے۔ اب اپنا شکریہ ادا کیا تو اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا، دونوں کا شکریہ کس کا شکریہ بنا؟ حقیقت میں اللہ کا بنا۔ اسی طرح جب کوئی عمل صالح کرتا ہے، حکمی علم میں جب عمل بجا لاتا ہے، فتح بیونی کے اندر جب کوئی عمل بجا لاتا ہے تو کس کا شکریہ کرتا ہے؟ اپنے عمل صالح کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وسیلہ کس کا دیتا ہے؟ عمل صالح کا دیتا ہے کہ عمل صالح جو اس نے کیا ہوتا ہے اسے پتہ ہے، اس نے ادا کیا ہے، ادائیگی اس سے ہوئی ہے، تو پیشوی تو یہی کرے گا نا، اللہ اگر میرا فلانا عمل تجھے پسند آ گیا ہے تو اس کے صدقے یہ اور وہ مہربانی فرما دے۔ اب جب وہ اپنے عمل صالح کا شکریہ ادا کرتا ہے تو حقیقی شکریہ کس کا بنتا ہے؟ جس نے اسے عمل صالح کی تعلیم دی ہے۔ اب عمل صالح کی تعلیم دینے والے کا شکریہ اس نے ادا کیا ہے جس نے اپنے عمل صالح کو دیکھا ہے کہ میں نے جو عمل صالح کیا ہے یہ وہی عمل صالح ہے جو اللہ تعالیٰ پروردگار نے ہدایت میں اور اللہ کے بندے نے مجھے تعلیم میں سکھایا ہے۔ اب تینوں کا شکریہ ہو گیا۔ حقیقی شکریہ جدھر اس نے اللہ کا کیا ہے تو کیسے ادا کیا ہے؟ جب اس نے خود شکریہ ادا کیا ہے اور اپنے دینے والے کا شکریہ ادا کیا۔ یہ دونوں دینے والے کون ہیں؟ مخلوق ہے۔ یہ دونوں دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اگر ماں باپ بھی مسلمان مومن ہے تو دونوں کیا ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اور جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو اللہ کے بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ حقیقی شکریہ کدھر سے پاتا ہے؟ حقیقی شکریہ اگر ظاہری شکریہ میں رکھا ہے پھر تو ٹھیک ادا ہو گیا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ ظاہری شکریہ میں حقیقی شکریہ نہیں ہے تو وہ زانی ہے، وہ کافر مشرک ہے، وہ حرامی ہے، گندا ہے، بے دین ہے، اس نے شکریہ تو ادا کیا بھی نہیں ہے۔ تو جس نے کیا ہی نہیں اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا جا رہا۔ اب جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ پتہ کون ہے؟ جس نے اپنے وجود کا شکریہ ادا کیا ہے، اس نے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا، یہ ظاہری شکر ہے۔ حقیقی شکریہ اللہ پروردگار کا۔ اب ہو گیا۔ اب جب وہ اپنے عمل صالح کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ اپنا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں، یہ اللہ تیری مہربانی ہے، اللہ یہ میرے استاد کی مہربانی ہے۔ اب ظاہری شکریہ یہ جانتا ہے اور یہ اپنے
استاد کا جانتا ہے اور حقیقی شکریہ کی ادائیگی میں اپنے اللہ کے حضور شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، جو اللہ کے بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جب مشاہداتی علم ہوتا ہے تو مشاہدہ اللہ کے بندے نے کیا ہوتا ہے، اور بتایا کس کو ہوتا ہے؟ اپنے محب کو، اپنے مخلص کو، اپنے سالک کو بتایا ہوتا ہے۔ بتایا اسے ہوتا ہے، سنا ابو جہل نے بھی ہوتا ہے، سنا ابو لہب نے بھی ہوتا ہے۔ مانتا کون ہے مشاہدہ؟ معراج کو مانتا کون ہے؟ جس نے مشاہدے کیے ہوتے ہیں، دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا۔ اسے کیا پتہ کہ اللہ کا بندہ جو کہتا ہے وہ اللہ کو دیکھا ہوتا ہے، مشاہدہ اللہ کا ہوتا ہے، بتایا اسے ہوتا ہے۔ اس نے کوئی ایک بار معجزہ دیکھا ہوتا ہے، اس نے تو سرتا پاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہی کرتے دیکھا ہوتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا پتہ اس بات کا؟ تو نے مشاہدہ ان کا دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو نے تو اپنے آپ کو دیکھا ہے، اپنے یار کو دیکھا ہے، اپنے دوست کو دیکھا، اس نے جو کہا ہے تو نے وہ مانا ہے۔ کوئی ایک آدھا مشاہدہ تو دیکھ لیتا تو وہی ہوتا جو اس نے کہا ہے، لیکن اب تجھے وہی کہہ دیا ہے کہ تو ابو جہل ہے، تو ابو لہب ہے، دیکھ لینا، نہ وہ نکلے تو پھر کہہ دینا آگے۔ حقیقی شکریہ جب کوئی علم حقیقی کا کرتا ہے، محبوب کے مشاہدے کا کرتا ہے، تو اس نے کس کا شکریہ ادا کیا ہوتا ہے؟ اس نے علم کا شکریہ معلم کے شکریہ میں ادا کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ علم کے مشاہدے میں صحابہ اکرام نے کیا تھا۔ یہ اعلیٰ ترین شکریہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ علم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ظاہری شکریہ معلم مزکی کا ہوتا ہے، حقیقت رحمت محبت میں محبوب رب العالمین کے ساتھ کا ان کا شکریہ ہوتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ دیکھ غم کی ضرورت نہیں رہی، دیکھ ان اللہ معنا، بے شک، شک دور ہو گیا، بے شک فرمانے سے شک دور ہو گیا، ان اللہ معنا، دیکھ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے دیکھا، دکھانے والے نے دکھایا، انہوں نے دیکھا جس میں شک کوئی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو اپنے ساتھ دیکھا، بتایا تو تب دکھا دیا، بتانے میں دکھایا تو تب دکھا دیا۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ پھر جب یہ تین چیزیں کسی کو حاصل ہو جاتی ہیں، عمل میں علم قید ہو جاتا ہے، اور یہ علم محبوب کی محبت ہوتا ہے، تو ابدی زندگی کے احاطے میں محبوب کی محبت جو اسے ملی ہوتی ہے وہ محبوب کے ساتھ کا احاطہ کرتا ہے، محبوب کے ساتھ کا احاطہ کرتا ہے، اور حکمی علم اس عارضی زندگی کے احاطے میں ابدی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ عطا تو اسے ملی ہے جسے حکمی علم سے اللہ پروردگار نے اپنا بندہ احسان میں دے کر اسے مشاہداتی علم عطا کیا ہے، اور جسے مشاہداتی علم عطا نہیں ہوتا اس کا علم عارف کیسے بناتا ہے؟ اس کا علم عارف کیسے بناتا ہے؟ وہ تو عالم ہے، اور کس علم کا عالم ہے؟ جو وہ جانتا ہے اس کا عالم ہے، اور جاننے والا عالم نہیں ہوتا جو آج کل ہم جانتے ہیں کہ وہ عالم جاننے والا ہے۔ یہ ہم نے جاننے والے کی تعریف کی ہے، عالم وہ ہوتا ہے جس کے علم میں احاطہ ہوتا ہے۔ کس کا وہ احاطہ کرتا ہے؟ اپنے عمل صالح کا احاطہ کرتا ہے، اور مشاہداتی علم محبوب کے مشاہدے کا احاطہ کرتا ہے۔ علم تو اس کے پاس ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، نمازی وہ ہے جو علم میں نماز ادا کرتا ہے، تعلیم میں نماز ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی تعلیم میں نماز ادا نہیں کرتا اسے حکمی علم حاصل نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر حکمی علم ہوتا تو اپنے علم میں نماز ادا کرتا، اگر مشاہداتی علم ہوتا تو اپنے علم میں اللہ کا مشاہدہ کرتا۔ مشاہداتی علم میں ہی اللہ کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، ویسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح نماز کا عمل جو ہے، عمل صالح جو ہے، وہ تو حکمی علم میں ہو سکتا ہے، ویسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ کیسا عالم ہے کہ وہ عمل کرتا ہی نہیں ہے؟ کیسا عالم عمل کرتا ہی نہیں اور عالم ہے؟ او بھائی، یہ عالم اپنے علم کا جو ہے، اپنے جاننے کا جو ہے، اسے تو عالم کہا ہی نہیں جاتا۔ عالم تو ہوتا ہی وہ ہے جو حکمی علم کا عالم ہو یا مشاہداتی علم کا عالم ہو۔
اس میں کیا شک رہ گیا؟ شک تو اس میں رہ گیا جسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو چلو بھائی ٹھیک ہے، شک نہ رہ جائے، حجت پوری ہو جائے، بات تو بتا دی جائے نا کہ نماز کا عمل ہے. اگر نماز کے عمل میں تعلیم کے مطابق، علم کے مطابق نماز نہ پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی. نماز کا عمل نہیں ہوا تو عالم جس کے عمل میں علم نہیں ہے وہ عالم کیسے ہو گیا؟ چلو یہ بتا دو، وہ عالم کیسے ہو گیا؟ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے. اگر میرے عمل میں علم نہیں ہوتا تو روزہ نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، حج نہیں ہوتا، زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر اس کے علم میں وہ عمل نہیں کرتا تو بتائیے وہ عالم کیسے ہو گیا؟ جدھر جانا ہے ادھر صرف لے جانے والی ایک ہی چیز ہے، 3 چیزیں آ جائیں: تعلیم ہو، تعلیم میں علم ہو، اور علم احاطہ کرے اس کی منزل کا، علم فیصلہ کرے اس کے درست فیصلے کا. اسی لیے اللہ کے بندے کے پاس کوئی آتا ہے نا، اس نے بتایا کچھ نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے اللہ کے بندے کو اس کے بتائے بغیر سارا اس کا پتہ ہوتا ہے. عمل وہ اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ پردہ ہے، اللہ پردے رکھتا ہے، پردے اٹھاتا نہیں. اسی لیے ستر کا حکم آیا. عورت ساری کی ساری ستر ہے، ابا بھی امی بھی، جس سے وہ ساری عورت وجود میں آئی ہے وہ بھی ستر کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، ساری ستر ہے. اور مرد کی ستر جو ہے وہ جو ستر ہے اس کو بھی ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا. فرمایا پہلی جو بات کر رہے ہو کہ ہم پر اس اللہ کے بندے کے آنے کی خوشی میں شکر واجب وہی کرتے رہو. کل کی بات میں کیا ہوتا ہے؟ میرا اور آپ کا عمل ہوتا ہے. میرا اور آپ کا عمل ہوتا ہے کہ یہ کل کی بات بتانے والا ہے، یہ نہ بتاؤ میں نہیں بتانے والا. کل کی بات تمہیں کیا؟ بچے کو پتہ ہے کل کو سورج نکلے گا، کل کو سورج غروب ہوگا، کل کو بھوک لگے گی، کل کو بیماری آئے گی، کل کو ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ فطری عمل ہے. کل کو کیا رکھا ہے؟ جو بتانے والی چیز ہے، جو غیب کی چیز ہے، اللہ، فرشتے، جنت، جہنم، علم کی ساری باتیں. علم میں تو کوئی غیب نہیں نہ ہوتا. میں معلم ہوں، میں مزکی ہوں، مجھے اللہ نے اپنی رحمت میں مجھے معلم علم دیا ہے، مزکی پاک و صاف کرنے کا علم دیا ہے. میں معلم بن کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے پڑھایا ہے، مجھے اللہ سے علم ہوا ہے. قل هو اللہ احد، میں اللہ بتاتا ہوں، اللہ الصمد بتاتا ہوں، لم یلد بتاتا ہوں. اور جب میں اللہ بتانے کے قابل ہوں میرے پاس کیا علم نہیں ہے؟ علم میں کوئی چیز غیب نہیں ہوتی. ہاں علم میں پردہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ غیر عورت ہے، اسے پردہ کیا جائے، یہ بیوی ہے، اسے پردہ نہ کیا جائے. وہ علم میں تو یہ چیز ہوتی. اب اگر کوئی غیر عورت کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کیا بتاتا ہے؟ مشاہداتی علم سارا بتا دیا ہے. بیوی کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، مشاہداتی علم میں بیوی کا سارا بتا دیا ہے. اور اگر کوئی کسی کی ستر پردے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کو اٹھا دو، تو فرماتے ہیں نہیں میں نہیں یہ کرتا، ہاں میں بتا دیتا ہوں یہ ستر ہے اور یہ ستر نہیں ہے، یہ پردہ ہے یہ پردہ نہیں. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک شکر گزار ہے، ایک ناشکر ہے. ناشکرے کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ تعلیم لیتا ہے تو استاد اس کی تعلیم کرتا ہے. جب وہ اپنا مطلب سننا چاہتا ہے، اپنی پسند کی بات سننا اور منوانا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے، یہ محروم ہوتا ہے. اس کی محرومیت اللہ کا بندہ ختم کر رہا ہوتا ہے. کوئی کروا لیتا ہے، کوئی اپنے گھر کو واپس لوٹ جاتا ہے، کوئی اپنی زندگی ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے، اور کوئی اپنی زندگی اپنے ہاتھوں خود ہی تباہ برباد کر کے چلا جاتا ہے. بیمار کا ثبت ہے دین میں، جو کرو گے سو بھرو گے. اللہ کے بندے جو کریں گے سو بھریں گے. اللہ کے بندے اچھا کر رہے ہیں، کوئی ان سے اچھا لے لیتا ہے تو اسے اچھا مل جاتا ہے اور گندا اس کے ہاتھ سے ختم ہو جاتا ہے. یا ایسے سمجھ لو کہ اتنا فائدہ وہ دیتے ہیں اس کے گندے کو اچھا بنا دیتے ہیں. آنکھ گندی ہوتی ہے، آنکھ کو اچھا بنا دیتے ہیں. کان گندا ہوتا ہے، کان کو اچھا بنا دیتے ہیں. نپاکی ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہے، پھونک مار کر اسے معطر اور خوشبودار کر دیتے ہیں، خوشبو بنا دیتے ہیں. کوئی اگر اس کو نہیں مانتا تو اپنی گندگی کو جا کر سونگھ کے دیکھ لے
اپنے پیشاب کو جا کر سونگھ کے دیکھ لے، اور اللہ پروردگار کے حکم میں جس نے کلی اگائی ہے اس کو جا کر سونگھ کر، گلاب کو جا کر سونگھ کر دیکھ لے کہ زمین سے وہ باہر نکلی ہے، جس تیری گندگی غلاظت گئی ہے، لیکن اللہ نے اسے معطر کر دیا ہے، اور تیرے معطر سارے کاموں کو اللہ نے غیر معطر، بدبو اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے۔ جب کسی کو علم عطا ہوتا ہے تو اس کی عطا میں بڑا شکریہ اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اسے منظر، ٹھکانہ، نشانہ ملے۔ اب وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ تو درست کرتا ہی کرتا ہے، وہ جو کسی کا فیصلہ دیکھتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ تیرے فیصلے میں، تیرے نشانے میں، تیرا منزل میں اترنے میں یہ مسئلہ بنا ہے، ساری چیز بتا دے۔ نصیب والا تو وہ ہے جس نے محبوب کے مشاہدے میں اپنے مشاہدے کو اللہ کا مشاہدہ بنا لیا ہے، اپنے دیکھنے کو اللہ کا دیکھنا بنا لیا ہے۔ قسمت والا تو وہ ہے جب کسی کا فیصلہ درست ہوگا وہ یہ 3 چیزیں جانتا ہوگا۔ پہلی 3 چیزیں تو آپ کو بتا دی کہ تعلیم میں علم ہوگا اور علم میں عمل ہوگا، اس کے ساتھ یہ 3 چیزیں وہ جانتا ہوگا کہ عمل میں فیصلہ درست کیا ہے، فعل میں فیصلہ درست کیا ہے، اور ان 2 درست فیصلوں میں یہ فیصلہ درست کیسے ہوتا ہے۔ عمل اور فعل میں فیصلہ درست تب ہوتا ہے جب کوئی فتح بھی ہونی تعلیم میں علم پاتا ہے، اور یہ علم اللہ کے بندے سے پاتا ہے، کیونکہ یہ غیر کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ بیوی میں اولاد غیر کے فعل سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن علم اللہ کے بندے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی رسول جتنے بھی آئے ہیں ان کے سارے بڑے جو آئے ہیں پاک اور صاف آئے ہیں، وہ صلبیں جتنی بھی آئی ہیں وہ پاک اور صاف ہیں، کیونکہ یہ غیر کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ علم اللہ سبحانہ و تعالی حکمی دیتا ہے تو اپنے بندے کو دیتا ہے، مشاہداتی دیتا ہے تو اپنے بندے کو دیتا ہے، دیتا خود جس کو ہے وہ اللہ پروردگار کی عطا ہوتی ہے، غیر کو نہیں اللہ دیتا، غیر کو نہیں یہ ملتا، غیر اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے سوکڑے کا مریض ہے اسے مکھی ہضم ہو جاتی ہے، اور سوکڑے کا جو مریض نہیں ہوتا اسے مکھی کبھی ہضم نہیں ہوتی، مکھی کبھی ہضم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، غیر نہیں ان میں رہ سکتا۔ اب آئیے عمل صالح ہو تو یہ عمل کا فیصلہ ہے، عمل صالح ہو تو یہ عمل کا فیصلہ ہے۔ عمل صالح کیسے ہوا؟ جب علم کی عطا پر عمل کیا ہے۔ اگر علم کی عطا پر عمل نہیں کرتا، نہ وہ عارضی زندگی کا عمل ہوتا ہے عمل صالح، اور نہ وہ ابدی زندگی میں داخل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ فعل میاں کا بیوی کے لیے ہے اور بیوی کا میاں کے لیے ہے، میاں کے فوائد بیوی میں رکھے گئے ہیں اور بیوی کے فوائد میاں میں رکھے گئے ہیں۔ یہ فعل کی بات عرض کر رہا ہوں، عمل کی بات نہیں کرتا۔ عمل کے فائدے میں جان مال جو خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب کوئی جان مال خرچ کرے تو اپنا فائدہ جو عمل کا ہے وہ ٹھیک ٹھاک وصول کرے، بیوی کے لیے کیا ہے یا بچوں کے لیے کیا ہے یا اقربا کے لیے کیا ہے یا اپنے لیے کیا ہے، اس کا فائدہ ٹھیک ٹھاک حاصل کرے، اپنی جان اور اپنے مال کو ضائع برباد نہ ہونے دے۔ بیٹا جی میں نے فیسیں تمہارے لیے جو ادا کی اس لیے ادا کی ہیں، گھر والی میں نے تیرے لیے جو جان اور مال خرچ کیا ہے نا اس لیے کیا، اس لیے نہیں کیا تو بے دین ہو جائے، اس لیے نہیں کیا کہ اولاد میری تو بے دین اور خراب ہو جائے۔ کیا کرے؟ جب جان اور مال عمل کے لیے خرچ کیا ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ حاصل کریں۔ یہ ہے کہ جب عمل کرے تو اب تعلیم بتائے گی کہ اس نے عمل صالح کیا ہے یا غیر صالح کیا ہے، دیکھنا ضروری ہے۔ اور جو یہ چیزیں نہیں دیکھتا اپنی زندگی ضائع برباد تو کرتا ہے، یہ ناشکرہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور جب فعل کی ادائیگی کریں تو فعل کی ادائیگی میں یہ جان لیں کہ یہ فعل میں عمل کرنے والا عمل کرے، اگر فعل میں اسے عمل نہ کیا
تو یہ بھی مارا جائے گا، اس کی گھر والی بھی ماری جائے گی، اور اس کا میاں جو ہے وہ بھی مارا جائے گا۔ یہ جاننے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب فیصلہ کرے تو خود فیصلہ کرے۔ فیصلہ جب خود کرے گا تو اسے پتہ ہو جائے گا کہ یہ فعل اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، بیوی کے ساتھ میں فعل کر سکتا تھا اور بیوی میرے ساتھ فعل کر سکتی تھی، اس میں غیر فعل کرنے والا ہوتا کوئی نہیں۔ اب اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فعل جب میں نے انجام دینا ہے تو اس میں میرا فائدہ ہے کہ نہیں ہے، میری بیوی کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب فائدہ دیکھنا ہے تو فائدہ علم کے اندر دیکھنا ہے۔ علم کے اندر فائدہ یہ ہے کہ فعل جب عمل میں کیا جائے تو عمل کا احاطہ علم کرے، وہ فعل تعلیم سنت میں ہو، علم کے اندر ادا کیا جائے۔ اب عورت اگر جو فائدہ میاں میں رکھا ہے وہ لیتی ہے تو لے لے، ورنہ عمل کے اندر یہ فائدہ اس سے جو اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے اسے حکم دیا ہے، وہ لے اور ساتھ ساتھ تعلیم بس کرتا رہے۔ تعلیم محبت پیار میں ہوتی، زبردستی نہیں ہوتی۔ محبت پیار کا پتہ کیا معنی؟ کہ زبردستی نہیں کرنی، یہ ہے محبت پیار کا معنی۔ ہم پتہ تعلیم کیسے کریں؟ شکرے جاواں قربان جاواں۔ ادھر فرمایا من را منکم منکرا، جب تم میں سے کوئی حرام دیکھے تو زبان سے منع کرے۔ یہ تعلیم محبت میں دے رہا ہوتا ہے، ادھر حرام کیا جا رہا ہوتا۔ اور کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس کی تشریح کیا؟ کسی اللہ کے بندے سے بھی پوچھا جا کے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ جب حرام دیکھو، جب کوئی گناہ کا کام دیکھو تو اسے اپنے عمل سے روکو۔ اگر تیرا عمل میرا عمل ہی اگر میں علم احاطہ اس کا نہیں کرتا، اور جب میں نے وہ گناہ کیا ہے، میں نے وہ حرام کیا ہے، میں نے روکنا کس کو؟ میں کیسے روکوں گا؟ من را منکم منکرا، جب غیر صالح کوئی عمل دیکھو، گناہ کا عمل دیکھو، حرام کا عمل دیکھو، پھر اسے اپنے عمل سے روکو۔ میرا اور آپ کا عمل کس میں ہونا چاہیے؟ حکم علم میں ہونا چاہیے۔ اسے روکو، ظالم کو روکو، جیسے آپ علم میں سمجھتے ہو کہ اسے روکا جا سکتا ہے ویسے روکو۔ یہ نہیں کہ اپنی گردن اس کے سامنے کر دو کہ اس کو مارنے لگے ہو، مجھے بھی مار دو۔ عمل سے روکو۔ اور جب تم دیکھتے ہو کہ عمل سے میں روکنے کے قابل نہیں رہا، میں تو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، میں تو چل نہیں سکتا، پھر کیا کرو؟ ٹیلی فون کرو، آوازیں دو، بلسان ہی، زبانی عمل سے، زبانی عمل سے۔ اور عمل کے احاطہ کس نے کرنا؟ علم نے کرنا۔ اب زبان سے کوشش کرو جو کر سکتے ہو۔ کیوں؟ وجود قابل نہیں رہا، عمل قابل نہیں رہا، یعنی وجودی عمل قابل نہیں رہا۔ اب کس سے کرو؟ زبان سے کرو۔ وہ بھائی جو عمل میں کر رہے تھے، جو زبان میں کر رہے تھے، اس میں کیا کہہ رہے تھے؟ یار یہ برا کر رہا ہے، اسے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب دیکھو کہ اس نے ظلم کر دیا ہے، اور جب دیکھو میں عمل وجودی اور عمل زبانی سے کچھ نہیں کر سکتا، فذالک اضعف الایمان، پھر آخر جو تمہارے پاس بچ گیا ہے، یہ جو پہلے کر رہے تھے لیکن وہ کمزور تھا، عمل کی ضرورت تھی، پھر جب دوسرا کر رہے تھے وہ کمزور تھا لیکن زبان کی ضرورت تھی، اب تیسرا فذالک اضعف الایمان۔ اور یہ تو جاری رہے گا نا کہ ظلم ظلم ہی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ظلم اب جو ہے وہ ہم سے وہ ظلم نہیں ہٹایا جا سکا، اب یہ ظلم ظلم نہیں رہا۔ عمل کا نہیں پتہ کہ اس کا علم احاطہ کرتا ہے، علم کا نہیں پتہ کہ وہ تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، علم کا نہیں پتہ کہ دینے والا معلم ہوتا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا۔ فیصلہ وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ اپنے عمل کو نہیں دیکھتا، اپنی گھر والی عورت کے عمل کو نہیں دیکھتا کہ عمل کا احاطہ علم نے کرنا تھا، فعل کا احاطہ اس کے فیصلے نے کرنا تھا۔ فیصلہ عورت جب بھی کرے گی فعل کا، اپنے شوہر کے بارے میں کرے گی، اور شوہر جب بھی اپنے فعل کا فیصلہ کرے گا اپنی بیوی کے بارے میں، یہ فعل کا فیصلہ
اپنی بیوی کے بارے میں کرے گا. بیوی جب بھی فیصلہ کرے گی اپنے شوہر کے حق میں کرے گی, اور شوہر جب بھی فیصلہ کرے گا فعل کے حق میں تو اپنی بیوی کے حق میں کرے گا, اور کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا. فیصلہ جب وہ یہ کرتا ہے تو اللہ کے بندے کو پتہ ہوتا ہے جس نے فیصلہ صحیح کیا یا غلط کیا. صحیح فیصلہ منزل پہ اتار دیتا ہے, صحیح فیصلہ نشانے پر نشانہ لگا دیتا ہے. یہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے جو عارضی زندگی کا احاطہ کرنے کے قابل ہوتا ہے. یہ درست فیصلہ ہوتا ہے جو ابدی زندگی میں داخل ہونے کے قابل ہوتا ہے. اور جو یہاں عارضی زندگی میں فیصلہ کرنا نہیں جانتا, یہ وہی ہے جسے فیصلہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا. اور تجھے نہیں پتہ فیصلے کا تو تعلیم حاصل کرنا. یہ تعلیم نہیں حاصل کرتا, یہ اللہ کے بندوں کی صحبت نہیں کرتا. یہ فیصلہ پوچھنے آتا ہے سائیں جی میں کیا کروں, تو کیا کرے گا بتا دے نا, کیا کرے گا؟ پی آئی ڈی ہوئی ہے تیری, جو کام کرنے والا ہے, جو حقیقی شکریہ اللہ کا ادا کرنے والا ہے وہ تو جاننے کے بعد ہے. تو ظاہری بھی شکریہ نہیں کرنے کے قابل ہے, تو کیا حاصل کر؟ فتح بھی ہونی تعلیم حاصل. اصل تو یہ ہے نا, یہ نہیں کوئی حاصل کرتا. جس دن تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, اس دن ڈاکٹر کے پاس جا. اس دن بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, سائیں جی کے پاس آ جاتا. مات ماری گئی, اب کیا ہم کریں بتاؤ, ہم کیا کریں بتاؤ نا. آپ کیا بتاؤ گے؟ آپ کہو گے سائیں جی آپ کیا کریں؟ ہاں تعلیم کریں گے اور کیا کریں. ہمارے ہاتھ کو بھی فارغ کر دیا ہے سائیں جی. اب سائیں جی پوچھتا اب کیا کریں بتاؤ, وہ کہتا ہے نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے, اب کیا کرنا ہے؟ اور نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں. اس کا مطلب ہے بتایا جا رہا ہے کہ تعلیم کریں گے یعنی تعلیم کرو اس کی. تعلیم کے بغیر کام نہیں ہوتا. 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. 1 عمل یاد رکھنا ہے, نمبر 2 علم یاد رکھنا ہے, نمبر 3 علم تعلیم سے ہوتا ہے, تعلیم یاد رکھنی. اس کے بعد پھر واپس آ جانا ہے. عمل علم میں کرنا ہے, اور فعل کی ادائیگی جو ہے جب وہ عمل علم میں کرنا ہے تو وہ تعلیم کے ساتھ ہوگا. تعلیم کے بغیر فعل ادا نہیں ہوتا. کیوں؟ فعل اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے. بھوک اپنے آپ ہی لگ جاتی ہے, پیاس اپنے آپ ہی لگ جاتی ہے, بالغ اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ جب اپنے آپ ہوتا ہے یہ فعلی باتیں ہوتی ہیں. فعلی بات جب کرنے کا وقت آ جائے تو کس میں کرنا ہے؟ تعلیم میں کرنا. یہ اگر تعلیم میں کوئی حاصل نہیں کرتا اسے مشاہداتی علم نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا, ان باتوں کو لکھ لیا کرو اپنے عمل کے اندر. اسے مشاہداتی علم نہیں حاصل ہوتا, اور جو اپنا عمل علم میں ادا نہیں کرتا اسے حکمی علم حاصل نہیں ہوتا, محروم رہ جاتا ہے. یہ محرومیت اللہ کا بندہ جب مٹاتا ہے تو ویسے مٹ جاتی ہیں, اس کے بغیر نہیں مٹتی. اب یہ بات یاد رہے گی, یہ نہ دوبارہ جب اپنے آپ کو کنگول کر دیکھو تو یہ بات ہی ذہن میں نہ آئے کہ کیا بتایا تھا. یہ بتایا ہے کہ جب فعلی عمل کرنے کا فیصلہ آ جائے یا فعل ادا کرنے کا وقت آ جائے تو تعلیم ادا ہوگا, تعلیم ادا ہوگا. اور یہ تعلیم ادا کرنے والا جو نہیں ہوتا اسے کبھی مشاہداتی علم حاصل نہیں ہوتا, کہ فعلی تعلیم کے اندر مشاہداتی علم ہوتا ہے, اور جب عمل ادا کرنا ہے تو یہ علم کے اندر ہوگا, حکمی علم کے اندر ہوگا. اور اگر کسی نے حکمی علم میں اپنا عمل ادا نہ کیا تو اس کا عمل کبھی عمل صالح نہیں ہوگا. وما توفیقی الا باللہ.